السلام علیکم دوستوں، امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ میں ہوں فارماسسٹ حبیب اللہ، اور آج کی ویڈیو لیکچر میں ہم ڈسکس کریں بہت ہی امپارٹنٹ ٹاپک کے بارے میں، اور ٹاپک ہے پیرسٹامول۔ پیرسٹامول جو میڈیسن ہے اس کے اوپر بات کریں گے، اس کی جو مین پروفائل ہے، اوور آل ہیڈنگس کے اوپر بات کریں گے۔ سب سے پہلے پیرسٹامول کی ڈیفینیشن کے اوپر آتے ہیں، جو بیسک ہے پیرسٹامول کی۔ پیرسٹامول وائڈلی یوز ہونے والی میڈیسن پوری دنیا میں، ایک راج پاکستان سمیت یہ پوری دنیا میں سب سے زیادہ یوز ہونے والی میڈیسن ہے پین ریلیور کے لیے اور بخار کے لیے، درد کو کم کرنے کے لیے اور بخار کے لیے یہ یوز ہوتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ یہ انفلیمیشن کی، یہ نان اسٹیرائڈل انسیڈ کی کیٹیگری میں آتے ہیں، نان اسٹیرائڈل انفلیمیٹری ڈرگ کی کیٹیگری میں، جس طرح ڈائکلوفیناک، سوڈیم، پوٹاشیم ایٹسیٹرا۔ لیکن انفلیمیشن میں اس کا اتنا خاص، سوجن میں اس کا اتنا خاص افیکٹ نہیں ہوتا اگر ڈائکلوفیناک، سوڈیم، پوٹاشیم ایٹسیٹرا اگر باقی انسیڈ کے ساتھ کمپیئر کریں۔ اور یہ آپ کو مارکیٹ میں ڈفرینٹ ڈوزیج فارم میں آپ کو مل سکتی ہے، ٹیبلیٹ کے فارم میں، سیرپ کے فارم میں، ڈراپس کے فارم میں، انجیکشن کے فارم میں، انفیوژن کے فارم میں ایٹسیٹرا، یہ آپ کو مل سکتی ہے۔ اس طرح اگر ٹیبلیٹ کی بات ہم کریں تو آپ کو پیناڈول برانڈ آپ کو مل سکتی ہے، جو ایلین فارما ہے۔ اس کے علاوہ کالپول جی ایس کے ہے، فیبرول بی ایچ ایٹسیٹرا، یہ آپ کو مل سکتی ہے۔ برانڈ ہم کبھی بھی سجیسٹ نہیں کرتے، لیکن جیسا کہ یہ پیرسٹامول، یہ ٹیبلیٹ ہے ہیلین کی، پیناڈول جو ٹیبلیٹ ہے جو کامن یوز ہونے والی میڈیسن ہے، یہ آپ کو مل سکتی ہے۔ سب سے پہلے یہ ہوگا اس کا انٹروڈکشن۔ سیکنڈ پہ آتے ہیں اس کی یوزز، کہ یہ پیناڈول ٹیبلیٹ یا کالپول ایٹسیٹرا پیرسٹامول کی یوزز کیا ہے۔ اس سے پہلے بھی ڈسکس کر دیا کہ مین دو یوزز ہے اس کے، ایک پین کے لیے اور ایک فیور کے لیے۔ پین میں پھر سر درد، ہیڈ ایک بھی ہو سکتے ہیں، سر درد ہو گیا، دان درد اور کمر درد، پیریڈس ایٹسیٹرا، اس کے لیے آپ یہ یوز کر سکتے ہیں۔ اور فیور کے لیے جس ٹائپ کی بھی فیور ہو، اگر کسی قسم کا بھی ہو، جس طرح اگر ڈینگو ہو، ملیریا ہو، ٹائیفائڈ ہو، تو اس کے لیے بھی آپ یہ یوز کر سکتے ہیں۔ اور اکثر ایسا ہوتا ہے کہ بچوں میں جو ویکسین لگتے ہیں تو اس کے بعد اکثر اس کے بعد بھی بخار ہوتے ہیں، تو اسی ٹائم میں بھی جو ویکسین کی وجہ سے جو بخار ہو جاتے ہیں اسی ٹائم میں بھی آپ یہ یوز کر سکتے ہیں۔ یہ ہو گئے اس کے یوزز۔ اب آتے ہیں اس کے میکینزم آف ایکشن، کہ یہ کس طریقے سے، اس طرح ہم نے ڈسکس کر دیا کہ پین کے لیے اور فیور کے لیے، لیکن یہ کس طریقے سے اپنے ہمارے باڈی میں کس طریقے سے افیکٹ کرتے ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ ہمارے باڈی کے جو سینٹرل نروس سسٹم ہے اس کے اوپر یہ افیکٹ کرتا ہے، اور سینٹرل نروس سسٹم میں برین کے اوپر، برین کا ایک پارٹ ہوتا ہے تھرمو ریگولیٹری سینٹر، اس کا نام ہوتا ہے ہائپوتھیلیمس، تھرمو ریگولیٹری سینٹر۔ اس کا کام یہ ہوتا ہے کہ یہ ہماری باڈی کا ٹمپریچر اور پین کو ریگولیٹ کر دیتے ہیں، کنٹرول کر دیتے ہیں، جب نارمل لیول سے مزید بڑھ جائے تو اسی ٹائم پھر ہم پیرسٹامول ٹیک کر دیتے ہیں۔ اور یہ ایک پاتھ وے ہے، کوکس پاتھ وے، سائکلو آکسیجنیز پاتھ وے، ایک انزائم کے پاتھ وے ہوتے ہیں، اور اس کے ذریعے کیمیکل ریلیز ہوتے ہیں۔ اس کیمیکل کا نام ہے پروسٹاگلینڈن، اور یہ کیمیکل رسپانسیبل ہے پین کے لیے۔ یہ کیمیکل جب ریلیز ہوتے ہیں تو اسی کیمیکل کی وجہ سے، پروسٹاگلینڈن کی وجہ سے ہمیں فیور اور پین ہوتے ہیں، یہ ہمیں فیل ہوتے ہیں۔ تو یہ پیرسٹامول ٹیمپرری پروسٹاگلینڈن کو روک دیتے ہیں، ٹیمپرری۔ تو یہ ہو گیا اس کا، تو ہمیں پین اور فیور سے ریلیف مل جاتے ہیں۔ یہ ہوگا اس کا میکینزم۔ اب آتے ہیں کمبینیشن آف ڈرگ، کہ پیرسٹامول ٹیبلیٹ کون سے ڈرگ ہے کہ اس کے ساتھ کمبینیشن میں آپ کو مل سکتے ہیں، جس طرح ٹراماڈول ہے، ٹراماڈول کے جیسے کہ سیویئر درد ہو تو اس کے لیے یوز ہوتے ہیں، اور انسیڈ کی کیٹیگری میں، ایز این الجیسک کی کیٹیگری میں۔ تو یہ پھر یا ڈیکنجسٹنٹ میں بھی اس کے ساتھ بھی یہ کمبینیشن میں مارکیٹ میں آپ کو مل سکتی ہے، اور مختلف جو کانسی کی کیپسول، سیرپس وغیرہ اس کے فارم میں آتا ہے، تو پیرسٹامول چلنے اس میں آپ کو مل سکتی ہے۔ اور اس کے علاوہ کوڈین وغیرہ جب سیویئر پین ہو تو اس کے لیے یہ دونوں، اس کے جو کمبینیشن میں آپ لوگے تو ٹیک کرو گے میڈیسن، تو اس سے یہ ہے کہ آپ کے جو افیکٹ ہے، دونوں ڈرگ کے جو افیکٹ ہے وہ مزید بڑھے گی۔ یہ ہو گیا اس کی کمبینیشن آف ڈرگ۔ اب آتے ہیں اس کے ڈوز، جو آج کے لیکچر کا جو مین پارٹ ہے کہ یہ کتنے ڈوز میں ٹیک کر سکتے ہیں۔ یہ او ڈی سی میڈیسن ہے، اوور دا کاؤنٹر میڈیسن ہے، تو اس کی ڈوز ایز اے فارماسسٹ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر لو۔ اس کے جو نارمل ڈوز ہے، ہر ایڈلٹ کے لیے ہر 4 سے 6 گھنٹے بعد
ہر 4 سے 6 گھنٹے بعد 24 آورز میں یہ ٹیک کرنے ہوتے ہیں. ہر 4 سے 6 گھنٹے بعد 24 آورز میں تقریباً 4000 mg تک 4000 mg کی ایکول ہو جاتے ہیں 4 گرام کی. آسان الفاظ میں تقریباً نارمل جو ہے 3 سے 4 ٹیبلیٹ آپ کھا سکتے ہیں 2000 mg تک. لیکن میکسیمم جب سیویئر کیس ہو تو پھر 8 ٹیبلیٹ تک پیراسٹامول کے 8 ٹیبلیٹ تک آپ کھا سکتے ہو ٹیک کر سکتے ہو. لیکن جب سیویئر کیس ہو 8 سے پھر زیادہ نہیں کھا سکتے ہو نارمل بندے کے لیے ایڈلٹ کے لیے. اور جب کسی کو لیور ڈیمیج ہو لیور کا ایشو ہیپاٹوٹاکسیسٹی ہو تو اسی کنڈیشن میں پھر میکسیمم 2500 سے 3000 mg تک ٹیک کر سکتے ہو. اس کا میننگ 6 ٹیبلیٹ تک کھا سکتے ہو اگر کسی کو لیور کا ایشو ہو. 6 ٹیبلیٹ سے زیادہ نہیں کھا سکتا. اور بچوں کے لیے اس کا ڈوز ہے 10 سے 15 mg. دن میں تقریباً 4 سے 5 ٹائم یہ 75 mg تک ہے 24 آورز میں میکسیمم ڈوز. یہ ہو گیا اس کا ڈوز. اب آتے ہیں اس کے سائڈ افیکٹس. جب کوئی بھی میڈیسن ہم ٹیک کرتے ہیں تو اس کے تھراپیوٹک افیکٹ کے ساتھ ساتھ سائڈ افیکٹ بھی ہوتے ہیں. سائڈ افیکٹ میں جس طرح نارمل میڈیسن میں ہوتے ہیں ایبڈامنل پین نازیا وومیٹنگ ریشز ایٹسیٹرا یہ ہو سکتا ہے. اگر اوور ڈوز کوئی کرے تو پھر اس کی وجہ سے اگر 8 ٹیبلیٹ سے کوئی زیادہ کھائے 24 آورز میں جتنا بھی سیویئر کیس ہو 8 ٹیبلیٹ سے زیادہ کھائے تو اس کے نتیجے میں پھر لیور ڈیمیج ہو سکتا ہے اور سیویئر وومیٹنگ اور لیور بھی اس کی وجہ سے ڈیمیج ہو سکتے ہیں. اور ایون کی کسی پیراسٹامول کی وجہ سے یہ جو نارمل یوز ہوتے ہیں کسی پیراسٹامول کی وجہ سے ڈیتھ بھی ہو سکتی ہے. اللہ نہ کرے. یہ ہو گیا اس کے سائڈ افیکٹس. اب آتے ہیں اگر کسی نے اوور ڈوز کیا تو اس کو ٹریٹ کیسے کر سکتے ہیں. اس کے لیے ایک مارکیٹ میں بڑی فارمیسی میں آپ کو مل سکتی ہے ایک اور ہاسپٹل میں آپ کو مل سکتی ہے ایک میڈیسن آتی ہے ایکٹیویٹڈ چارکول کے نام سے. ایکٹیویٹڈ چارکول کا کام یہ ہے کہ یہ جو ٹاکسیسٹی یا ایڈورس افیکٹ ہے پیراسٹامول کی وجہ سے یہ کم کر سکتے ہیں اس کے ٹیک کرنے کے بعد. یہ کیسے کام کرتے ہیں؟ یہ اپنے آپ میں میڈیسن کو جو پیراسٹامول اپنے ٹیکے اپنے آپ میں یہ ایبزارب کر دیتے. جب ایبزارب کر دیا اپنے آپ میں ایبزارب کر دیا تو پھر اس کے ریزلٹ میں اس کا جو افیکٹ تھا جو ٹاکسی افیکٹ تھا وہ کم ہو سکتے ہیں. کس کی وجہ سے؟ ایکٹیویٹڈ چارکول کی وجہ سے. یہ ہو گیا. اب لاسٹ میں کچھ وارننگ ہے پیراسٹامول کی. جو پیراسٹامول سب سے جو سیف میڈیسن بھی ہے اور زیادہ تر یوز ہونے والے پین اور پیور کے لیے لیکن اس کی کچھ وارننگ ہے کہ 4 گرام سے یعنی میکسیمم جتنا بھی سیویئر کیس ہو پین ہو فیور ہو تو آپ 8 ٹیبلیٹ سے 4 گرام سے زیادہ نہیں کھا سکتے. میننگ 8 ٹیبلیٹ سے آپ زیادہ نہیں کھا سکتے ہو نارمل ایڈلٹ کے لیے. اور اگر کسی کو ہیپاٹوٹاکسیسٹی جس طرح پہلے بھی ہم نے ڈسکس کر دیا تو 2500 سے 3000 mg تک میننگ اس کا مطلب یہ ہے کہ 6 ٹیبلیٹ تک کھا سکتے ہیں ٹیک کر سکتے ہیں کسی کو اگر ہیپاٹوٹاکسیسٹی یا الکوہل یوز کر رہا ہو. یہ ہوئے اس کی کچھ وارننگ. اور ایون کی کسی پیراسٹامول کی وجہ سے جو نارمل یوز ہونے والی میڈیسن ہے کسی کی وجہ سے ایون کی ڈیتھ بھی ہو سکتی ہے اگر کسی نے اوور ڈوز کیا. دوستوں یہ تھا آج کا ٹاپک جو آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر دیا پیراسٹامول کے حوالے سے. امید کرتا ہوں کہ آپ سب کو سمجھ میں آ گیا ہوگا. اگر کسی کا جو بھی کوشچن ہو کمنٹ باکس میں ضرور پوچھیے اور اس طرح کی انفارمیٹیو ویڈیو کے لیے ہمارے چینل کو لائک سبسکرائب کریں. پھر انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ملتے ہیں. اللہ حافظ.